الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم انشاءاللہ نماز عید سے متعلق ایک اہم حدیث دیکھیں گے، اس کے بعد بات کریں گے خاص طور سے اس مسئلے پر کہ گھر میں عید کی نماز ہو سکتی کہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ خود میرے پاس اس سلسلے میں بہت سارے سوالات واٹس ایپ پہ اور اسی طرح سے فیس بک پر بہت ساری جگہوں پر کال پہ بہت سارے سوالات ہیں، تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اس کا جواب دوں گا، واضح کروں گا کہ اس بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گھر پہ عید کی نماز ہو سکتی کہ نہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ گھر میں جو عید کی نماز ہوگی اس میں خطبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسی طرح سے اور بھی کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزأہ من الجمعۃ وانا مجمعون رواہ ابو داؤد۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1073۔ ترجمہ دیکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، کہ آج تمہارے پاس دو عیدیں جمع ہوگی۔ وہ اصل میں جمعہ کا دن تھا، اسی دن عید تھی، تو جمعہ بھی ایک طرح کی عید ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دو عیدیں اکٹھا ہو گئی، ایک تو عید ہے جو سالانہ عید ہوتی ہے اور دوسرا جمعہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں، فمن شاء اجزأہ من الجمعۃ، اب اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کی عید کی نماز یہ جمعہ کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی اگر جس نے عید پڑھا ہے وہ جمعہ ترک کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی جمعہ چھوڑ سکتا ہے، البتہ جمعہ چھوڑنے کے بعد اس کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آج کے دن جمعہ نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، لیکن ہم جمعہ پڑھیں گے، یعنی جمعہ کی نماز قائم ہوگی، ہم پڑھیں گے، جس کو شامل ہونا ہو شامل ہو، لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو آج گناہ نہیں ہے، کیونکہ آج جمعہ سے بڑی عید ہم نے منا لی ہے اور وہ جمعہ کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے نماز عید سے متعلق کچھ مسائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نماز عید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایک ہی دن جمعہ پڑ گیا اور عید پڑ گئی تو عید کسی نے پڑھ لیا تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا ہے، ترک کر دیتا ہے تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے، یعنی جمعہ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے عید پڑھنے کے بعد۔ تو غور کریں کہ عید کتنی اہم نماز ہے کہ یہ جمعہ کی فرضیت کو ساقط کر دیتی ہے، تو اس سے نماز عید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو نماز عید کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیں کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ سب پہ فرض نہیں ہے، خواتین پہ فرض نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں پہ فرض نہیں ہے، لیکن عید کی نماز سب پہ فرض ہے۔ ایسے دیکھیں جمعہ کی نماز میں سب کو حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن عید کی نماز میں سب کو حاضر ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ جو خواتین، جو عورتیں پردہ نشین ہیں، وہ کبھی باہر نہیں نکلتی ہیں، یا جو حائضہ ہیں، ناپاک ہیں، ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی عیدگاہ میں جائیں۔ جو ناپاک ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو کم سے کم وہ مسلمانوں کے خیر میں ان کی دعا میں شریک ہوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز عید بہت اہمیت والی عید ہے، یہ جمعہ سے کم نہیں ہے، بہت بڑی نماز ہے یہ۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ نماز عید کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں اس بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز عید یہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور یہی بات راجح ہے، یہی بات درست ہے کہ عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، انہی میں سے ایک دلیل وہ حدیث بھی ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ اور عید ایک دن پڑ گئی تو عید کی نماز پڑھنے سے جمعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود فرمائیں کہ جمعہ اپنے آپ میں ایک فرض نماز ہے اور عید کی نماز اس کی فرضیت کو ساقط کر رہی ہے، تو ایک نماز جو فرض ہی نہ ہو فرض کو ساقط کیسے کر سکتی؟ چنانچہ بہت سارے اہل علم نے اسی بنیاد پر استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کی نماز یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے، تمام المنہ میں ان کی کتاب میں دیکھا جا سکتا، انہوں نے بھی یہی استدلال کیا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے، فرض ہے، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہی نہیں بلکہ یہ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، واجبی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ سب سے اہم مسئلہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز ہو سکتی کہ نہیں، اور بالخصوص آج کے حالات میں جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد بند ہے، باہر جا کے آپ میدان میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو حالیہ دنوں میں خصوصاً آج کے حالات میں گھر میں نماز ہو سکتی کہ نہیں۔ تو دیکھیے آج کے حالات ہوں یا کوئی بھی حالات ہوں، اگر آدمی کسی وجہ سے عیدگاہ نہیں جا سکتا یا مسجد میں نماز عید ہو رہی وہاں نہیں جا سکتا تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے مسئلہ واضح کیا گیا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے،
فرض ہے، ضروری ہے، تو جو عبادت فرض ہے، واجب ہے، اسے آپ کو انجام دینا ہے جس طرح بھی آپ کے لیے ممکن ہو۔ جیسا آپ اسے انجام دے سکتے ہیں ویسا آپ کو انجام دینا ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن سورہ 64 آیت 16 میں کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو۔ تو اگر ہم عید گاہ جا کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد جا کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، گھر پہ تو پڑھ سکتے ہیں، یہ تو ہماری استطاعت میں، تو اب کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ ایسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7288، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو جتنا ہو سکے تمہاری استطاعت میں ہو اتنا انجام دو۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں کسی چیز کا حکم دیا گیا، کسی عبادت کا حکم دیا گیا، تو وہ حکم ہمیں بجا لانا ہے جتنا ہماری استطاعت میں ہو۔ تو دیکھیے عید کے لیے حکم ہے کہ عید گاہ جائیں، لوگوں کے ساتھ جمع ہوں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ سب ہو۔ ان میں سے ہم اجتماع والی طاقت نہیں رکھتے، باقی تو کر سکتے نا۔ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یا نبی کا فرمان وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جب حکم دے دیا جائے تو جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے۔ تو ہم گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اتنا تو ہم کو کرنا چاہیے۔ اچھا، یہیں پر ان لوگوں کے اشکال کا جواب بھی مل جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ گھر میں نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عید کی نماز اجتماع والی کیفیت کے ساتھ ہے، اور وہ کیفیت ہم گھر پہ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیے عید کی نماز اجتماع والی نماز ہے، اس میں اجتماع مطلوب ہے، اور یہ مطلوب گھر پہ پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اجتماع کی طاقت نہیں رکھتے، بقیہ چیزوں کی تو طاقت رکھتے۔ تو قرآن کی آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب تمہیں حکم دیا جائے تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، تو اتنا تو کریں گے۔ دیکھیے نماز کے بارے میں دیکھیں، ایک نارمل نماز کہا گیا کہ بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو۔ تو دیکھیے نماز کا مسئلہ ہے، اس میں جس طرح بھی ہمارے لیے ممکن ہو ہم اسے انجام دیں گے۔ اگر کچھ چیزیں جو واجب ہیں، ضروری ہیں، وہ ہم سے چھوٹ رہی ہیں اور بقیہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، تو ہم پوری نماز گل نہیں کر سکتے، جتنا ہمارے بس میں اتنا تو کریں گے۔ تو عید کی نماز گھر پہ پڑھیں گے کیونکہ ہم اجتماع نہیں پیدا کر سکتے، لیکن باقی ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں عید کی نماز گھر پہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام سے باقاعدہ اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ انہوں نے گھروں میں عید کی نماز پڑھی۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک روایت بڑی مشہور ہے جو بہت ساری کتب حدیث میں ہے اور بعض کتب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب شرح معانی الاثر، اس میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ہم امام طحاوی کی کتاب سے اس روایت کو دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اذا کان فی منزلہ بالطب، جب وہ اپنے گھر پہ ہوتے تھے، فلم یشہد العید الی مصرہ، اور شہر میں لوگوں کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے تو کیا کرتے؟ جمع موالیہ و ولدہ، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، نوکر چاکر کو جمع کرتے۔ تو یامر مولاہ عبداللہ ابن ابی عتبہ فیصلی بہم کصلاۃ اہل مصر، تو سب گھر والوں کو جمع کرتے تھے، اس کے بعد عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیتے تھے کہ تم عید کی نماز پڑھاؤ، ان سب کو لے کے عید کی نماز پڑھاؤ، کصلاۃ اہل مصر، جیسے شہر والے عید کی نماز پڑھتے ہیں ایسے تم بھی پڑھو۔ تو دیکھیے ایک عظیم صحابی سے یہ اثر بھی مل گیا کہ انہوں نے گھر میں عید کی نماز پڑھی ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر، بال بچوں کو لے کر، اس لیے بہت اہم حوالہ ہے، اور اس سے بھی استدلال کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں نماز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آثار ہیں تابعین کے، علماء کے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ گھروں میں عید کی نماز جائز ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر ہم عید کی نماز پڑھیں گے تو اس میں خطبہ ہے کہ نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اس بارے میں بہت ہی تشدد کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بہت ہی سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز ہوگی تو اس میں خطبہ نہیں ہے، جبکہ ہماری نظر میں یہ بات بالکل ہی بے وزن لگتی ہے۔ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ گھر میں اگر عید کی نماز ہوگی تو خطبہ نہیں دیں گے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، غور کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اصل جو عید کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو خطبہ ہے، جب وہی نماز ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو خطبے کو گول کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر کسی کو خطبہ نہیں یاد ہے، کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، نہیں پڑھ رہا ہے تو چلو ایک الگ چیز ہے، یا وہ یہ کہے کہ واجب نہیں، ضروری نہیں، نہیں پڑھ رہا، الگ چیز ہے، لیکن آپ اس کو سرے سے نکال کے باہر کر دیں کہ نہیں گھر پہ پڑھیں گے تو خطبہ دیں گے ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ کہاں سے لایا اپنے کہ خطبہ نہیں دیں گے؟ تو پہلی چیز، جب اصل نماز میں وہ خطبہ شامل ہے تو آپ اس کو مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟
دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ چھوڑنے کے لیے کوئی عذر بھی نہیں ہے. اگر 4-5 لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں, اس میں کوئی پڑھانے والا ہے, خطبہ دینے والا ہے, تو اس کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ خطبہ نہ دے؟ چلو کسی کو نہیں آتا ہے ایک الگ مسئلہ, عذر ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایک شخص خطبہ دے سکتا ہے, پھر کس بنیاد پر کہیں گے خطبہ نہ دے؟ کیوں وہ خطبہ نہیں دے گا؟ وہ معذور ہے. دیکھیے عیدگاہ میں جو اجتماع مطلوب ہے وہ اجتماع ہم گھر کی نماز میں نہیں پیدا کر سکتے, ہم معذور ہیں, اس کو ہم چھوڑ دیں گے. لیکن عیدگاہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ تو ہم گھر پہ دے سکتے ہیں نا, تو اس کو کیسے ختم کرتے ہیں اور کیوں ختم کرتے ہیں؟ تو چونکہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ گھر پہ عید کی نماز پڑھیں گے تو خطبے سے بچنا لازم ہے, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے خطبہ دینے پر. اس لیے جب کوئی عذر نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, تو اگر کوئی خطبہ دے سکتا ہے, دینا چاہتا ہے تو خطبہ دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک تیسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ انس رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے نا, کچھ لوگ وہ اثر پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں خطبے کا ذکر نہیں ہے, اس لیے خطبہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائی انس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں خطبے کا ذکر نہیں ہے, لیکن کیا یہ ذکر ہے کہ خطبہ نہیں دیا انہوں نے؟ اس روایت میں پوری صراحت کے ساتھ نہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ خطبہ دیا اور نہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ خطبہ نہیں دیا. تو اس روایت کی بنیاد پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز پڑھیں گے تو خطبہ نہیں دیں گے؟ عدم ذکر عدم وجود کو لازم نہیں ہے. اگر کسی روایت میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اس روایت کا حصہ نہیں ہے. تو آپ بغیر کسی پختہ ثبوت کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے گھر میں جو عید کی نماز پڑھی تھی اس میں خطبہ نہیں دیا تھا, یہ آپ اسے نہیں کہہ سکتے. اور ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے, طحاوی کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے آخری الفاظ ہیں فَيُصَلِّي بِهِمْ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ, کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تم عید کی نماز پڑھاؤ ویسے جیسے اہل مصر کی نماز ہوتی ہے. اب میرے بھائی یہ بتاؤ کہ اہل مصر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خطبہ نہیں ہوتا ہے, تو حکم تو یہی ہوا نا کہ اہل مصر کی طرح سے نماز پڑھاؤ. اہل مصر کی یعنی شہر والوں کی جو عید ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے, ادھر بھی خطبہ ہوگا. تو یہ الفاظ تو ہمیں نہیں کہتے پوری طرح سے صریح ہیں, لیکن ان الفاظ میں تو یہ گنجائش ملتی ہے کہ انہوں نے گھر میں جو عید کی نماز پڑھی اس میں خطبہ بھی ہوا تھا. اور ایک پانچویں چیز پر بھی غور کریں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں, جو صحیح روایات ہیں, کچھ ضعیف روایت بھی ہیں ان کو چھوڑیے, جو صحیح روایات ہیں صحیح سندوں کے ساتھ, آپ کہتے ہیں کہ خطبہ دینے کا ذکر نہیں ہے. بھائی کیا اس میں تکبیرات زوائد کا ذکر ہے؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ گھر پہ جو نماز پڑھے گا عید کی وہ تکبیرات زوائد بھی نہیں کہے گا, جو زائد تکبیرات ہوتی ہیں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں, کیا ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ تو اگر اس روایت میں تکبیرات کے ذکر نہ ہونے سے بھی آپ یہ مانتے ہیں کہ گھر پہ جو نماز ہوگی عید کی اس میں تکبیرات زوائد کہیں گے, تو بھائی اگر اس روایت میں خطبے کا ذکر نہیں ہوا تو وہ بھی آپ مانیے نا کہ خطبہ بھی ہوگا, کیونکہ خطبہ نہ ہونے کی بات یہاں نقل نہیں ہوئی ہے, بلکہ جو الفاظ ہیں کصلاۃ اہل المصر اس کے ذات میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے کہ اہل مصر یعنی جو شہر والے نماز پڑھیں اس جیسی نماز پڑھو. تو ان الفاظ میں شہر والی نماز کی ساری کیفیت شامل ہے, 2 رکعت بھی ہے, تکبیرات زوائد بھی ہے, خطبہ بھی ہے. تو یہ جو اثر ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا, اس اثر میں ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ خطبہ نہیں ہوا تھا, بلکہ الفاظ اس طرف اشارت کرتے ہیں کہ خطبہ اس میں شامل تھا. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہ ایک موقف ہے اور بہت بڑے علماء بھی اس طرف گئے ہیں کہ عید کی نماز عیدگاہ کے علاوہ, اجتماعیت کے علاوہ دوسری کسی شکل میں ادا نہیں کر سکتے, آپ گھر پہ ادا نہیں کر سکتے. میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے, ہم تو کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھر میں ادا کر سکتے. لیکن یہ جو ایک موقف ہے اور بڑے بڑے علماء کا موقف ہے کہ عید کی نماز آپ عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں, گھر پہ نہیں پڑھ سکتے. تو اس رائے کو اگر کوئی اپنانا چاہتا ہے تو اس کے تعلق سے ایک وضاحت بہت ضروری ہے جو کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے. کچھ لوگوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ عید کی نماز صرف عیدگاہ میں ہو سکتی ہے, اور اگر ہم عیدگاہ میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اب خالی ہاتھ بیٹھنا, گھر میں کچھ نہیں کرنا, جبکہ ایسا نہیں ہے. جن علماء کے یہ فتویٰ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی, گھر میں نہیں ہو سکتی, کہیں نہیں ہو سکتی, صرف عیدگاہ میں اجتماعیت کے ساتھ ہو سکتی, انہی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ عید کی نماز تو گھر پہ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی گھر میں رہ گیا ہے, کسی وجہ سے نہیں آ سکتا, تو کیا کرے, وہ عید کی جگہ پہ کچھ نماز پڑھ لے,
2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے۔ تو ان علماء نے یہ نہیں کہا ہے کہ عید کی نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی تو گھر پہ اب کچھ نہیں کرنا، صرف بیٹھنا ہے، بلکہ ان علماء نے کہا ہے کہ اس کا ایک بدل انجام دے، یعنی عید کی نماز تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کی جگہ پہ کچھ عبادت کرے تاکہ کچھ بھرپائی ہو جائے۔ تو بعض علماء نے کہا 2 رکعت پڑھ لے، اور بعض علماء نے کہا کہ 4 رکعت پڑھ دے، کیونکہ خطبہ تو دے گا نہیں، بدل والی نماز پڑھ رہا ہے اس لیے 4 پڑھ لے گا، 2 نماز کا بدل ہو جائے گا، 2 خطبے کا بدل ہو جائے گا، تو یہ 4 یا 2 پڑھے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو علماء یہ کہتے ہیں نا کہ عید گاہ کے علاوہ کہیں نماز نہیں ہو سکتی، تو آپ اس رائے کو اس معنی میں نہ لیں کہ عید گاہ نماز نہیں پڑھے گا تو کہیں کچھ پڑھے گا نہیں، بلکہ انہی علماء نے رہنمائی کی ہے کہ ٹھیک ہے عید کی نماز عید گاہ کے علاوہ گھر میں نہیں ہو سکتی، لیکن گھر میں دوسری نماز وہ پڑھے، اس کی جگہ کچھ پڑھے، خالی نہ بیٹھے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اب آخر میں ایک اور بات آپ کے سامنے واضح کروں، وہ یہ کہ دیکھیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی وہاں نہیں جا سکتا ہے، مثلا کبھی بارش ہو رہی ہے وہاں نہیں جا پائے گا، یا بہت زیادہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے نہیں جا سکتا، یا آندھی چل رہی نہیں جا سکتا، کوئی وجہ ہے نہیں جا سکتا۔ آج کل دیکھیے کرونا کی بیماری ہے، آدمی نہیں جا سکتا، تو ایسی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آدمی مسجد نہیں جا سکتا، اور ایسے حالات میں گھر پہ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے گھر میں ایک خاص ایریا، ایک خاص جگہ نماز کے لیے طے کر دینا چاہیے کہ یہاں پہ ہم نماز ہی پڑھیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ گھر کی چھوٹی موٹی مسجد ہو۔ دیکھیے بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے بہت بڑا بڑا بنگلہ بناتے ہیں، بڑی بڑی حویلی بناتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اسی حویلی میں، اسی بنگلے میں ہم ایک صلاح ایریا بھی بنا لیں، نماز کا ایک ایریا بھی بنا لے، ایک روم یا ایک جگہ، ایک ہال ایسا بنا لے جس میں بوقت ضرورت ہم نماز پڑھ سکے، اکیلے یا جماعت کے ساتھ۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا اہتمام کرتے تھے، وہ اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا کے رکھتے تھے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا کے رکھتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی تھی تو وہ نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، کیا؟ باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدوں کا انتظام۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 425 سے پہلے آپ کو ملے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بدری صحابی کا واقعہ درج کیا ہے کہ ایک بدری صحابی تھے جو اپنے علاقے کے لوگوں کی امامت کرتے تھے، لیکن بارش وغیرہ جب ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر سے مسجد نہیں پہنچ پاتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلوایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کے نبی میں یہاں کا امام ہوں، لیکن جب بارش وغیرہ ہوتی ہے یا سخت اندھیرا ہوتا ہے تو میں مسجد نہیں جا پاتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھوں، تو میں اپنے گھر میں کوئی ایک جگہ خاص کرنا چاہتا ہوں، آپ آئیے وہاں آپ بھی نماز پڑھ لیجیے تاکہ ہم بھی وہیں پہ نماز پڑھتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر پہ اور کہا کہ بتاؤ کون سی جگہ ہے جس کو تم نماز کے لیے خاص کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو لے کے نماز پڑھائی، تو اس کے بعد وہ جگہ صلاح ایریا بن گئی، یعنی گھر کی چھوٹی موٹی مسجد بن گئی۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو بھی اگر اللہ نے دیا، ہمیں ہمارا گھر بہت وسیع ہے تو ہمیں اپنے گھر میں ایک مسجد رکھنی چاہیے۔ تو دیکھیے یہ جو موجودہ حالات ہیں کورونا وائرس نے تو بہت لمبی مدت کے لیے لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے، تو ان حالات میں کم سے کم ہمیں ان حدیثوں کو پڑھنا چاہیے اور صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی چھوٹی موٹی مسجد یعنی صلاح ایریا بنائیں اور اس میں ہم نماز پڑھتے رہیں، کبھی سنت پڑھیں، کبھی نفل پڑھیں، اور کبھی وقت پڑ گیا، کوئی بات پڑ گئی، ہم نہیں جا سکے کسی عذر کی بنا پر، تو فرض کی نماز پڑھیں۔ اور اس کرونا جیسا کوئی معاملہ اللہ نہ کرے کبھی ہو تو ہمارے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے ہمارے گھر کی مسجد ہے، ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند مسائل تھے نماز عید سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔